حقائق سے نظریں چراتا ہے تو پھر وہ تصورات، خواہشات اور اپنی مرضی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کی دنیا میں چلا جائے تو پھر وہ بہت سارے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اور خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، تصورات میں رہتا ہے۔ اور پھر جب وہ حقیقت جس کا وہ انکار کرنے پر خود کو مجبور کرتا تھا، جب وہ حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ سنبھل نہیں پاتا، کبھی اس کو بہت ٹھوکر لگتی ہے اور کبھی اس کے پاس جتنے بھی چانسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہی حقائق میں سے کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا۔ نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفجر کی آخری چند آیات کی تلاوت سنی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا، اور وہ حقیقت ہے قیامت کا برپا ہونا اور اللہ کا فیصلے کے لیے تشریف لانا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ دوسری رکعت میں ہم نے سورہ التکاثر کی تلاوت سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف یقین دلایا، اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم جان لو گے، عنقریب تم جان لو گے، تم عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، تمہیں یقین آ جائے گا کہ جو تم سے کہا جا رہا تھا وہ سب حق اور سچ ہے۔ اور وہ کس بات کا یقین ہے؟ یقین اس بات کا تمہیں آ جائے گا کہ تمہاری اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی پر ہی اس زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ اچھی ہے تو وہ بہت اچھی ہے، اگر یہ بری ہے تو وہ بدترین ہے۔ یہ حقائق ہیں، ان سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ دنیا کی مصروفیات، کام دھندے، کاروبار، بزنس، تجارت، ہر بندے کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز، وہ اچھی ہیں، وہ خیر والی ہیں، وہ مسجد سے متعلق ہیں یا باہر متعلق ہیں۔ انسان کو حقائق سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے اسی طرح کی کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی، اور ان کی تعداد 5 ہے۔ مستدرک حاکم میں، طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اتانی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، عیش ما شئت فإنک میت، اے پیغمبر آپ جیسی چاہیں زندگی گزار لیجئے، لیکن ایک حقیقت ہے اس کو یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو فوت ہونا ہے، آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، کوئی رہے گا نہیں۔ دنیا میں آنے کی تو ہماری ترتیب اور باری، دنیا میں آنے کی تو ہماری ترتیب مقرر ہے، پہلے باپ پھر دادا پھر بیٹا آئے گا، پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹا آئے گا، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا سے جانے میں اللہ نے کیا ترتیب لگا رکھی ہے؟ باری، جس کی باری آ گئی اس کو جانا ہے، وہ بے شک پہلے پیدا ہوا ہو یا بعد میں پیدا ہوا ہو۔ نہ دنیا میں کوئی حادثہ کسی کو مارتا ہے، نہ کوئی بیماری کسی کو فوت کرتی ہے، بلکہ انسان اگر مرتا ہے تو وہ باری سے مرتا ہے، جب اس کی آ گئی۔ اور جب وہ وقت آئے گا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی نہ اس سے انسان پہلے فوت ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ اس سے تاخیر ہوگی، وقت مقرر ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر زندگی آپ کو گزارنی ہے، جیسی مرضی گزار لیجیے، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر گزاریے۔ زندگی جیسی مرضی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال و دولت چاہیں آپ، بے شمار مل جائے گا۔ آپ کو ایک مرتبہ سونے کے پہاڑ پیش کیے گئے، عرض لی ربی بطحاء مکہ ذہبا، مکہ کے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سونے کا بنا کر پیش کیا، تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یا رب میں یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو ملے اور میں آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں اور آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ آپ اگر چاہتے تو دنیا میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ ناز و نعمت والے بادشاہ بن سکتے تھے، لیکن وہ جو حقیقت تھی، اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ایسا
کر لینا یہ اس حقیقت پر ایمان لانے اور اس حقیقت کو ٹھیک سے جان لینے کے منافی بات تھی. اور وہ کیا حقیقت تھی؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ کو فوت ہونا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد، وفات کے بعد پھر آپ کو حساب بھی دینا ہے جو کچھ آپ نے اکٹھا کیا، جو کچھ آپ نے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا. یہ پہلی حقیقت ہے. دوسری حقیقت جبریل علیہ السلام نے بیان کی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. اور یہ وہ حقیقت ہے، موت کی حقیقت ہے، اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں جاتی. ہم بہت سارے لوگوں کی روزانہ وفات کی خبر سنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، ان کو قبر میں اتارتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں. ہم اب خود مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم خود کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے بھی موت آنی ہے، مجھے بھی جانا ہے، اور ممکن ہے میری باری کب آ جائے مجھے نہیں معلوم. اس سے ہم نظریں چراتے ہیں، نظریں چراتے ہیں. کبھی صحت ہمیں اس حقیقت سے نظریں چرانے پر مجبور کرتی ہے، کبھی مال اور دولت، کبھی لمبی خواہشات، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. دوسری حقیقت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اس کی طرف بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا. آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. اے پیغمبر، آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں. کون لوگ، کن سے آپ کو محبت تھی؟ کہ آپ کو کسی سے محبت تھی بھی یا نہیں؟ بہت محبت تھی آپ کو اپنے صحابہ سے، اپنی بیویوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کئی ایک لوگوں کو خود بڑا چاہتے تھے. آپ کے ہاتھوں میں آپ کا نواسا، اس کا دم نکل رہا تھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں اللہ کو پیارا ہوا، اور آپ بڑے غمگین ہوئے، اور غم سے یہ کہا، ان القلب یحزن والعین تدمع. دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اور اے ابراہیم، تمہارے فراق اور جدائی میں ہم بڑے غمزدہ ہیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. لیکن زبان سے وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے گی. آپ کو محبت تھی، آپ کو اپنی پوری امت سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عائشہ، ان کو ایک دعا دی، اور دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت. اے اللہ، عائشہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو پہلے ہوئے، جو بعد میں ہوئے، جو اعلانیہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، سب کو معاف فرما دے. عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی، چہرہ ان کا دمک اٹھا. آپ نے کہا، عائشہ خوشی ہوئی تمہیں اس دعا کو سن کر؟ کہا، ہاں اے اللہ کے رسول. کہا، عائشہ، میں ہر روز یہ دعا نماز میں اپنی امت کے لیے بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو محبت تو تھی، لیکن آپ نے محبت کو حقیقت پر پردہ ڈالنے والی نہیں بنایا. جبریل نے کہا، جس سے مرضی محبت کر لیں، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. آپ کو اس سے جدا ہونا ہے. اب مجھے بتائیے، اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں یا تو اپنے پیاروں کی وفات کی خبر ملے گی، یا ہمارے پیاروں کو ہماری وفات کی خبر ملے گی. دونوں میں سے ایک بات تو ہونی ہے. اب جب یہ محبتیں کب لگام میں آتی ہیں؟ کبھی بندہ کسی کی محبت میں نافرمانی کر بیٹھتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اور کبھی اس کے جس سے محبت ہونی چاہیے اس طرح سے کرتا نہیں ہے، حقوق پورے نہیں کرتا. جب یہ حقیقت سامنے رکھے گا، پھر بندہ کبھی محبت میں غلطی کی راہ نہیں چلے گا. احبب من شئت. اگر کسی سے ایسی محبت کی جو غلط تھی، جو بےہودہ تھی، شیطانی تھی، جس کو عشق کہا جاتا ہے، جو غلیظ محبتیں ہیں، جو میڈیا کی بنیاد پر اور اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، جو ہر جگہ پر لتھڑا ہوا معاشرہ. اگر کوئی شخص اس حقیقت کو ذہن میں رکھے، اور یہ کہ جس سے مرضی محبت کر لیں، آپ نے اس سے جدا ہونا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اگر آپ کی محبت بری ہوئی تو یاد رکھو، جدا ہوگے تم اس سے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، پھر اللہ تم سے پوچھے گا، بتاؤ کیسی محبت تھی، کیا محبت کی، کس طرح سے کی. تیسری حقیقت یہ تھی، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. اے پیغمبر، آپ جیسا مرضی عمل کر لیں، جو مرضی کر لیں، جیسا مرضی عمل کر لیں، اچھا یا برا، لیکن ایک حقیقت ذہن سے کبھی بھی اوجل نہ ہو، اور وہ یہ ہے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. جو کریں گے وہ بھریں گے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. عمل اچھا ہو یا برا ہو، آپ کو اسی کے مطابق صلہ، جزا اور بدلہ دیا جائے گا. اور کتنا بدلہ، کتنے عمل کا بدلہ، بڑے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یا چھوٹوں کا بھی دیا جائے گا، یا چھوٹوں کو ویسے اگنور کر دیا جائے گا؟ نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
ایک ذرے کے برابر خیر وہ بھی سامنے آ جائے گی، بدلہ اس کا دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر شر، گناہ، برائی بھی وہ بھی سامنے آ جائے گی. جب ایک ذرہ بھی سامنے آئے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا تو پھر وہ بڑی بڑی باتیں اور وہ بڑے بڑے گناہ یا بڑی بڑی نیکیاں کیسے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں، جب بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ نے میرا محاسبہ کرنا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے میرے اعمال کے سلسلے میں، تو کیا وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے یا گناہوں پر اصرار کر سکتا ہے یا گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرے ہی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کا حق مار سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں پر ظلم کر سکتا ہے؟ کیا وہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں. چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا وَعْلَمْ، اے پیغمبر جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، کیا ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، یاد رکھیے کہ مومن کا شرف، اس کا اعزاز، اس کا آنر، اس کی بلندی وہ کس چیز میں ہے؟ رات کے وقت میں اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہونے میں، تہجد میں. یہ یاد رکھیں مومن کا شرف ہے. دیکھیں ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اس کو اگر کچھ وقت مل جائے، کوئی مہلت مل جائے کھڑے ہونے کی اور بات چیت کرنے کی، یہاں تک کہ مسافہ کرنے کی، تو ہم وہ لمحات زندگی بھر بھولتے نہیں ہیں اور ان پر فخر محسوس کرتے ہیں. کسی کی کسی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو جائے، کسی کی امام کعبہ سے ملاقات ہو جائے، بندہ ایک عرصے تک ان تصاویر کو سنبھال کر رکھتا ہے کہ میں نے امام کعبہ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھایا، ان سے میں ملا ہوں، ملاقات کی. اس کے لیے وہ اپنے آپ کو شرف محسوس کرتا ہے. جو دنیا دار ہوگا وہ دنیا داروں کے ساتھ، کسی ایکٹر کے ساتھ، کسی اور اس طرح کی سیلیبریٹی کے ساتھ، مشہور لوگوں کے ساتھ جن کا دین سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، بڑی خوشی محسوس کرے گا. لیکن مومن کا شرف اصل میں کس میں ہے؟ جس طرح ایک بندہ اپنی محبوب چیز کو پا کر بڑا خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، مومن کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز ہے ہی نہیں. سب چیزیں اس سے نیچے ہیں. تو جس بندے کو خاص اللہ کی محبت میں رات کا قیام اور تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مل گیا، اس بندے کو شرف مل گیا. جنت میں جانے والے لوگوں کے اوصاف جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16-17 میں بھی بیان کیا اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 16-17 میں بھی بیان کیا. سورہ ذاریات کی آیت یہ ہے، وہ جو جنت کے وارث بننے والے لوگ ہیں، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، وہ سوتے کم تھے اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے. اللہ معاف فرما دے، یا رب تیری مغفرت چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. تتجافى جنوبهم، سورہ سجدہ میں کہا کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، بستر پر انسان سکون پاتا ہے، لیکن تہجد کے وقت ان کے جسم اپنے بستروں پر سکون نہیں پاتے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں سمائی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ کے غضب اور غصے کا ڈر بھی دل میں ہوتا ہے. ان کیفیات میں اللہ کو پکارتے ہیں. کہا ہے پیغمبر یاد رکھیے، جان لیجئے کہ مومن کا شرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، یعنی مومن کو نیکی کی توفیق مل جائے اور نیکیوں میں فرائض کے بعد سب سے بڑا عمل وہ تہجد ہے. پانچویں اور آخری چیز جبریل علیہ السلام نے یہ بتائی، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، مومن کو عزت کیسے ملتی ہے اور ملتی صرف مومن کو ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو ان کے پیچھے چلے گا، اتباع کرے گا، ایمان لائے گا، ان کو عزت ملتی ہے. یہ ہے عزت. لیکن یہ کیسے ملے گی؟ ایک ان کی اتباع میں، اور پھر دوسری بات جبریل نے یہ کہی وَعْلَمْ، آپ جان لیجئے کہ عِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، مومن کی عزت اس بات میں بھی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، مال دولت، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، ان سے بے پرواہ ہو جائے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرے، خوش ہو جائے. یا رب تیرا لاکھ شکر ہے. مال و دولت کی کیا بات ہے، کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا،
بات تو یہ ہے کیا اللہ نے جن لوگوں کو مال زیادہ دیا ان کو آنکھیں بھی زیادہ دی کیا؟ ان کی بھی 2 آنکھیں، آپ کو بھی 2 ہی آنکھیں ملی، ان کے بھی 2 کان ہیں، آپ کو 2 کان ملے، دل ان کا بھی دھڑکتا ہے، آپ کو بھی دل اللہ نے دے رکھا ہے، جسم، سوچ، سمجھ، شعور، یہ ساری نعمتیں دے رکھی. ایک معمولی سی نعمت میں اگر کوئی زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. تو کہا کہ عزت کیسے ملے گی؟ لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھو، لوگوں کے پاس اللہ کی جو دی ہوئی آسائشیں ہیں ان پر اپنے آپ کو کبیدہ خاطر نہ کرو، لالچ دل میں نہ سماؤ، بلکہ کیا کرو، لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جاؤ. لوگ عزت کریں گے. دیکھیں جو شخص کسی کے مال پر نظر رکھتا ہے وہ بندہ اس سے عزت سے پیش نہیں آتا، اس سے کتراتا ہے. اور جو بندہ کسی کے مال پر نظر ہی نہیں رکھتا، اس کا تعلق مال کی بنیاد پر ہی نہیں ہے، بے شک دوسرا بندہ جتنا مرضی مالدار ہو، وہ بندہ اس بندے کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن کی عزت. مومن کے لائق نہیں ہے کہ دنیا کی دولت اور رعنائیوں کو دیکھ کر اس کے راج ٹپکنے لگے. یہ مومن کے لائق نہیں ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. یہ بھائیو چند حقیقتیں ہیں، ان کو زندگی میں یاد کر لیجئے. اس کو درس سنا ختم ہو گیا اس کے طور پر نہ لیجئے، کسی بھی درس کو ایسے نہ لیجئے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور لازم اور فرض ہے ہم پر کہ ان کو غور اور توجہ سے سنیں، اور اگر غور اور توجہ سے سن لیا تو پھر ان کی بہترین طریقے سے اتباع کریں. یہ مقصود ہے، یہ حکم ہے ہمارے لیے، جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ زمر میں، اور اس کی بھی آیت نمبر 16، 17 یا 17، 18 ہے. اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو، وحی کی باتوں کو، تعلیمات الہیہ کو بڑے ہی غور سے کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اس کے بعد سب سے بہترین طریقے سے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ان کو خوشخبریاں سنا دیجیے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں. اللہ ہمیں حقائق پر، وہ حقائق جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ ہماری حالتوں پر رحم کریں. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کریں. اللہ ہمارے اعمال کو قبول کریں، دین پر استقامت دیں، اور اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیں. ایسی رضا، ایسی خوشنودی کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.